ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية وقال فيها الإسلاميون وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليحققوا مقاصدها فتيمكنوا من ابطالها وهدوا مجرا إلى أن أدرجوا فيه معظم النبيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات وهذا هو كلام المتأخرين وبالجملة هو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية وكون معلوماته العقائد الإسلامية وغايته الفوز بالسعادة الدينية. آية وغايته الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية وبراهين الحجج القطعية المؤيد أكثر بالأدلة السمعية وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين والحائد فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين ما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات. ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات بس کرو ملا یہ پہلے تو آپ کو گویا وہ متقدمین کا کلام بتا دیا. اب یہاں سے یہ دو باتیں بتائیں گے. ایک تو یہ کہ فلسفے کا اختلاط کلام کے ساتھ علم کلام کے ساتھ ہو یہ کیوں ہوا. دوسرا متاخرین کے کلام کی ہیئت بتائیں گے, ہیئت ترکیبی. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية, جب فلسفہ اصل میں فلسفیات اور علوم حکمیہ جو تھے یہ سب یونانی زبان میں تھے یا سریانی زبان میں تھے. تو مسلمانوں نے بھی یہ چاہا کہ یہ عقلی علوم جو ہیں یہ ہمیں معلوم ہو جائے, ہمیں پتہ لگے. جس طرح آج بھی لوگ جاتے ہیں کہ بھائی سائنسی علوم کا علم یہ اچھا. اس لیے انہوں نے پھر کوشش کی کہ بھئی قدیم فلاسفہ نے جو اس معاملے میں پیش رفت کی ہے اور عقلیات میں وہ انہوں نے تحقیقات کی ہیں ان کا ہمیں پتہ لگے. تو پھر سب سے پہلے کہتے ہیں اس کام کی ابتدا جو کی ہے وہ خالد ابن یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امیر معاویہ کے پوتے ہیں, یزید کے بیٹے ہیں, خالد نام ہے. اس خالد نے اس کام کی. یہ چونکہ علم طب کے ماہر بھی تھے, کیمیا کے بھی ماہر تھے, اس طرح کئی علوم کے یہ بڑے حاذق تھے. تو یہ یونانی اور سریانی زبانوں کو بھی جانتے تھے اور عربی بھی جانتے تھے, تو اپنی زبان تھی. تو انہوں نے کچھ اس معاملے میں ابتدا کی اور کچھ فلسفیات کو جو ہے وہ عربی میں کنورٹ کر دیا. لیکن اس کے بعد کوئی
تسلسل جاری نہ رہا، تسلسل ٹوٹ گیا اس فلسفے کو منتقل کرنے کے لیے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایسے علماء نہ تھے جو یونانی اور سریانی زبانوں کو بھی جانتے ہوں۔ پھر یہ مامون عباسی کا زمانہ آ گیا، تو اس مامون نے پھر اس کے لیے اہتمام کیا، تو مامون کے زمانے میں پھر علماء پیدا ہوئے جو یونانی اور سریانی زبان کے ماہر تھے۔ ان میں سب سے بڑا عالم جو تھا وہ حنین ابن اسحاق ابن حنین تھا۔ اس نے پھر یہ کام شروع کیا، اور اس قسم کے اور بھی ساتھ لگا دیے لوگوں کو، تو فلسفے کو یونانی زبان سے اور سریانی زبان سے عربی میں منتقل کر دیا۔ تو زیادہ کام جو اس پر ہوا ہے وہ مامون کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے۔ یونان آپ جانتے ہیں کہ آج کل بھی ایک ملک ہے یونان، یہ اس کا بعض علاقہ جو ہے وہ یونان اپنی حکومت بھی ہے، اور بعض علاقہ جو ہے وہ ترکوں کے ساتھ پاس ہے، اتراک میں شامل ہے۔ تو بہرحال یونان اپنی حکومت بھی ہے ان کی، اور یونان جو ہے اصل میں یونان ابن یافس ابن نوح علیہ السلام کے پوترے تھے یونان، تو حضرت یافس کے گویا کہ بیٹے تھے، تو چونکہ یہ ان کی اولاد ہے تو یہ علاقہ گویا کہ ان کی طرف منسوب ہو گیا، اور ان کی زبان بھی یہی یونانی زبان تھی، تو اس لیے علاقہ بھی اور زبان بھی یہ ان کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم لما نقلت الفلسفۃ عن اليونانیۃ الى العربیۃ وخاض فیها الاسلامیون، اور پھر حکماء اسلامیون نے، علماء اسلامیون نے اس میں غور و خوض شروع کیا کہ بھئی اس کو پڑھنا چاہیے، عقلی دلائل کے معاملے میں پیش رفت ہونی چاہیے، تو اسلامیون علماء نے اس میں دلچسپی لی اور اس میں غور و خوض شروع کیا، لیکن یہ دلچسپی اسلامیون کی جو تھی یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی، وہ ان کا کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ عقلیات ہم حاصل کریں گے تو ہم بڑے فلسفی کہلائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں وَحَاوَلُوا الرَّدَّ عَلَى الْفَلَاسِفَةِ فِي مَا خَالَفُوا فِيهِ الشَّرِيعَةَ، ان کا مقصد اس میں یہ تھا کہ بھئی یہ فلسفہ ہم سمجھیں گے تو فلاسفہ حکماء نے جہاں جہاں شریعت کے خلاف کوئی بات کی ہے تو ان کے مذہب کو ہم سمجھیں گے، فلسفے کو سمجھیں گے، ان کے دلائل کو سمجھیں گے، تو پھر ہم ان کا رد کر سکیں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جیسے دیکھو نا، فلاسفہ، بعض فلاسفہ قائل ہیں اس بات کے کہ یہ عالم قدیم ہے۔ اب قدم عالم ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، تو حکماء اسلامیون نے گویا کہ یہ ارادہ کیا کہ بھئی یہ تو اس کے تو رد کرنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے فلسفے میں لکھا کہ یہ جو حشر الاجساد ہے نا، یہ محال ہے، کہ یہ بندے پھر زندہ ہوں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور یہ سارا قصہ۔ انہوں نے کہا یہ حشر الاجساد یہ محالات میں سے، یہ قلب موضوع ہے، قلب مواد ہے، اور یہ محالات میں سے۔ اب یہ مسئلہ بھی ایسا تھا کہ شریعت کے خلاف بات، تو اس کا رد کرنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ کو علم بالجزیات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علم بالجزیات نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ شریعت کے
اس قسم کے مسائل قدیم فلاسفہ کے فلسفے میں موجود تھے. تو جب فلسفہ عربی میں آیا تو علماء نے اس میں اس لیے دلچسپی لی تاکہ اس قسم کے مسائل کا رد کیا جائے. اور یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، یہ تو علماء کا فریضہ ہے کہ وہ باطل کا رد کرے. تو اس مقصد کے لیے علماء نے اس میں دلچسپی لی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلسفی ظاہر کرنے کے لیے یا سائنسدان ظاہر کرنے کے لیے یا کوئی بڑا تشمار خان ظاہر کرنے کے لیے، یہ مقصد نہیں تھا علماء کا. اس لیے فرماتے ہیں کہ وحاولوا الرد علی الفلاسفہ فیما خالفوا فیہ شریعۃ. اب جب فلسفہ ادھر آ گیا تو مسائل دیکھیں نا، اب یہ قدم عالم کا مسئلہ ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے. حشر الاجساد کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. علم کلام کا مسئلہ ہے. اسی طرح علم باری تعالیٰ کے علم کا مسئلہ ہے، علم کلام کا مسئلہ ہے. تو یہ مسائل اتفاق ایسا تھا کہ فلاسفہ نے جو جن مسائل میں مخالفت کی تھی شریعت کی، وہ مسائل تھے ہی علم کلام کے، عقائد کے. تو اسی لیے انہوں نے پہلے فلاسفہ کے مذہب کو نقل کیا علم کلام کے اندر، تاکہ مذہب کو سمجھے تو صحیح کوئی. پھر ان فلاسفہ کے دلائل فلسفیہ جو تھے، عقلی دلائل، ان کو نقل کیا علم کلام میں، پھر ان کا رد کیا. تو یہ تین چیزیں ہوئی. تو اب ظاہر بات ہے کہ دو چیزوں کا تعلق فلسفے سے، فلسفیوں کا مذہب اور فلسفیوں کے دلائل، یہ دو چیزوں کا تعلق فلسفے. ایک چیز کا تعلق شریعت سے، وہ کیا؟ ان کا رد. تو فلسفہ زیادہ ہو گیا کہ شریعت زیادہ ہو گئی؟ فلسفہ زیادہ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ فخلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفہ. ان متاخرین نے گویا کہ ان علماء اسلامیون نے گویا کہ فلسفے کو کلام کے ساتھ خلط مت کر دیا. اور یہ اسی غرض کے لیے کیا کہ ان کے مذہب کو نہ نقل کرتے، ان کے دلائل کو نہ نقل کرتے تو رد کیسے ہوتا؟ تو یہ ان کی مجبوری تھی. آئیسوں میں فخلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفہ لیحققوا مقاصدها، تاکہ ان کی گہرائی تک وہ پہنچیں، ان کے مقاصد تک وہ پہنچیں، تو اس کے بعد فیتمکنوا من ابطالها، پھر یہ قادر ہو جائیں گے اس کے ابطال کے اوپر. تو مطلب یہ ہے کہ فلسفے کو، فلسفیات کو جو علم کلام میں داخل کیا گیا، یہ بھی اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ ان کا رد ممکن نہیں تھا بغیر نقل کرنے کے. فیتمکنوا من ابطالها وهلم جرا. اور اسی طرح علماء کرتے رہے کہ جو آتے رہے علماء متاخرین، تو فلسفے پر جتنی ان کی نظر گہری ہوتی تھی تو اور وہ شریعت کی خلاف کوئی بات ان کو نظر آتی تو وہ اس فلسفے کے مسئلے کو علم کلام میں نقل کر لیتے، پھر ان کے دلائل، پھر ان کا رد. تو یہ قصہ جاری رہا. وَهَلُمَّ جَرًّا، فلسفیات کا گویا کہ علم کلام میں اختلاط جاری رہا الى ان ادرجوا فیہ معظم الطبعیات والالہیات وخاضوا فی الریاضیات، حتیٰ کہ ان علماء اسلامیون نے گویا کہ علم کلام میں درج کر دیا معظم الطبعیات. علوم حکمیہ کی بڑی موٹی قسمیں یہ تین ہی ہیں، ایک ہے طبعیات، اور ایک ہے ریاضی، اور ایک ہے الہیات. باقی اس کے یہ جو علوم ہیں ان کے پھر نیچے ہر فن کے نیچے پھر کئی فنون ہیں.
متعدد فنون ہیں، لیکن بڑے فنون یہ ہیں۔ طبعیات وہ اس کو کہتے ہیں کہ علم یبحث فیہ عن شیء یحتاج فی وجودہ الخارجی والذہنی الی المادۃ، کہ علم طبی یہ وہ علم ہے جس میں ایسی اشیاء سے باس ہوتی ہیں، ان کے احوال سے، ان کے عوارض خارجیہ سے یا ان کے عوارض ذاتیہ سے، کہ وہ اپنے وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کی طرف محتاج ہے۔ جیسے جسم ہے، جسمانیات ہے، تو یہ طبعیات کی بات سے بھی ہوئی، اسی طرح یہ الہیات کی بھی ہوئی۔ الہی کہتے ہیں یہ وہ علم ہے جس میں باس ہوتی ہے ایسے اشیاء کی جو نہ وجود خارجی میں نہ وجود ذہنی میں، مادے کی طرف ان کا احتیاج ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے، جیسے الہ باری تعالیٰ کی صفات، یہ تو نہ وجود ذہنی میں نہ وجود خارجی میں، سمجھ آئیے۔ اور ریاضی جو ہے کہتے ہیں یہ وہ علم ہے جس میں باس ہوتی ہے ایسے اشیاء کی جو اپنے وجود خارجی میں تو مادے کی طرف محتاج ہیں، جیسے قرآن، وجود خارجی تو قرے کا بغیر مادے کے نہیں ہو سکتا، لیکن وجود ذہنی میں محتاج نہیں ہے۔ سمجھ میں آئیے، تو یہ تین فلسفیات کے یہ بڑے بڑے علوم تھے یہ تین، اور ان تینوں کے مباحث کو گویا کہ متاخرین نے علم کلام میں درج کر لیا۔ وخاضوا فی الریاضیات، ایسا درج کیا کہ حتی لا یتمیز عن الفلسفۃ لولا اشتمالہ علی السمعیات، فلسفیات کو ایسا درج کیا گیا کہ علم کلام کا امتیاز فلسفے سے ممکن ہی نہ ہوتا اگر علم کلام کی کتابوں میں سمعیات نہ ہوتی تو۔ سمجھ آئیے، علم کلام کے مسئلے میں دیکھو سمعیات ہیں، جیسے باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کی بحث ہے، حشر مع الاجساد کی بحث ہے، قبر کی بحث ہے، جنت دوزخ کی بحث ہے۔ یہ بحثیں اگر علم کلام میں نہ ہوتی نا تو علم کلام کا امتیاز ہی نہ ہوتا فلسفے کی کتابوں سے۔ ایسے انہوں نے فلاسفہ کے مذاہب اور ان کے دلائل کو علم کلام کے اندر درج کر دیا، لیکن چونکہ فلسفے کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ سمعیات کی، اور کلام کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں، تو یہ مابہ الامتیاز بن گئے عائشوں میں، ورنہ فلسفیانہ باتیں جو ہے وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاط مکمل ہو گیا تو وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ، اب یہ سمعیات مع الاختلاط بالفلسفیات یہ کلام ہو گیا کن کا؟ متأخرین جیسے دیکھو نا قاضی عدد ہیں، یہ جنہوں نے مواقف لکھی ہے، میر سید سند ہیں، علامہ تفسدانی ہے، سمعی قاضی بیضاوی ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ متکلمین متاخرین میں آتے ہیں۔ تو ان کی کتابیں آپ دیکھیں، قاضی عدد کی مواقف دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سارا فلسفہ ہے۔ میر سید سند نے جو اس کی شرح لکھی ہے، شرح مواقف، وہ جس کا امور عامہ کی بات جو ہے وہ درسی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے میر سید سند کی، اور اس کو شرح مواقف کو تو علم کلام کی کتاب ہے، لیکن اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے یہ فلسفی کتاب ہے، کیونکہ وہ سارا فلسفہ، ان کے قواعد، ان کے دلائل۔ اسی طرح علامہ تفسدانی، یہ شرح عقائد نصفی علم کلام کی کتاب ہے، لیکن آگے پڑھیں گے آپ، سمجھ آئیے۔ تو
اسی طرح قاضی بیضاوی کی تفسیر کو دیکھیں. تو قاضی بیضاوی کو انسان پڑھتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ سارا منطق و فلسفہ ہے. امام راضی کو دیکھیں, امام راضی کی تفسیر کبیر کو دیکھیں تو انسان سمجھتا ہے بھائی یہ تو کوئی فلسفے کی کتاب ہے یا منطق کی کتاب ہے. آئی سمجھ, یہ علماء جو ہیں یہ متکلمین متاخرین ہیں. تو ان کی کتابوں کو اگر علم کلام میں انہوں نے لکھی یا کسی تفسیر کی کتاب میں جہاں نمبر آ گیا فلاسفہ کے رد کا, چاہے قرآن کی تفسیر ہی ہے, لیکن جب فلاسفہ کے رد کا مسئلہ آ گیا تو پھر انہوں نے فلسفے کے مذہب کو بھی فلاسفہ کے مذہب کو بھی نقل کیا, ان کے دلائل کو بھی نقل کیا, پھر ان کا رد کیا. آج سمجھ میں, اس لیے یہ وبالجملۃ ہوا, بس اب یہ تو ہو گیا متاخرین کا کلام. تو متقدمین کے کلام میں اور متاخرین کے کلام میں آپ نے فرق معلوم کر لیا اب کہ متقدمین کے کلام میں یہ فلسفیات نہیں تھی اور متاخرین کے علم کلام میں بہت زیادہ ہو گئی, اور اس کی وجہ یہ ہے. آئی سمجھ میں. علامہ تفتزانی اب فرماتے ہیں کہ دیکھو کلام متاخرین کا ہو یا متقدمین کا ہو, بہرحال وہ بالجملۃ ہوا اشرف العلوم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلام متاخرین کا ہے یا متقدمین کا ہے, یہ کیا ہے؟ اشرف العلوم. اب اس اشرف العلوم ہونے کا دعویٰ جو تفتزانی صاحب نے کیا, اس پر دلائل دیتے ہیں کہ دیکھو لکونی اساس الاحکام الشرعیہ, علوم دیکھو احکام شرعیہ کے لیے کیا ہے اساس. احکام شرعیہ کون سے احکام سے مراد ہیں؟ احکام فقہیہ, یہ جو فرائض واجبات فقہ کے جزیات ہیں, ان فقہ کی جزیات کے لیے بنیاد کیا چیز ہے؟ علم کلام. کیونکہ خدا و رسول کو اگر نہیں مانتے ہو تو پھر فقہی جزیات تو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے. تو قرآن و حدیث کو کیسے مانو گے جب خدا و رسول کو نہ مانو گے؟ تو خدا و رسول, اللہ اور اللہ کی صفات اور اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں, یہ سب چیزیں آپ ثابت کریں گے تو کس سے ثابت کریں گے؟ علم کلام سے. تو علم کلام اساس ہو گیا نا فقہ کے لیے بھی. ہاں, لکونہ اساس الاحکام الشرعیہ ورئیس العلوم الدینیہ, اور تمام علوم دینیہ کا علم کلام رئیس ہے. دیکھو علوم دینیہ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہے, حدیث ہے, اور فقہ ہے, تفسیر ہے, اور اصول فقہ ہے, علم تصوف ہے. یہ سب کیا ہیں؟ علوم دینیہ. لیکن ان تمام علوم دینیہ کے لیے رئیس علم کلام, کیونکہ علم کلام میں ہی باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی بات ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں فقہ ہے کہ اصول فقہ ہے کہ تصوف ہے کہ حدیث ہے کہ تفسیر ہے, یہ سب فرع ہے کس کا؟ باری تعالیٰ کی ذات ماننے اور صفات ماننے کی. تو یہ سب کے لیے رئیس ہو گیا نا, وہ اس کے فرع ہو گئے, وہ اس کے تابع ہو گئے. سمجھائیے. اچھا, وَكَوْنِ مَعْلُومَاتِهِ الْعَقَائِدَ الْإِسْلَامِيَّةَ, اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کلام کے جو معلومات ہیں وہ کیا ہیں؟ عقائد اسلامیہ. تو جو آپ جانتے ہیں کہ عقائد تو اصل ہے. عقائد اگر صحیح نہ ہو تو ساری عبادات اور طاعات ضائع.
ساری عمر ضائع ہے۔ تو یہاں عقائد کی تصحیح کی بات ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ عقائد تو اصل ہے، تو یہ جس فن سے ثابت ہوتے ہیں وہ بھی علوم دینیہ کا رئیس ہے۔ ہاں، وغایتہ الفوز بالسعادات الدینیۃ والدنیویہ، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ کہتے دیکھو، ہاں، السعادات الدینیہ والدنیویہ، ہاں، اخروی سعادتیں بھی ملیں گی اور دنیوی سعادتیں بھی ملیں گی۔ علم کلام پڑھو گے تو دونوں سعادتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ دینی سعادات یعنی اخروی سعادات، وہ تو یقینی بات ہے کہ یہ دین ہے، بلکہ اشرف العلوم ہے، بلکہ رئیس علوم دینیہ ہے، تو علم دین ہے نا، تو علم دین پڑھنے سے تو بڑی عبادت اور ہے ہی نہیں باری تعالیٰ کی، تو یہ عبادت الہیہ ہے۔ تو جب عبادت انسان کرتا ہے تو سعادت اخروی تو حاصل ہوتی ہے، وہ تو یقینی بات ہے۔ باقی دنیوی سعادت کیسے حاصل ہوتی ہے بھائی؟ لوگ تو کہتے ہیں مولوی بھوکے مریں گے، ان کو روٹی نہیں ملے گی، تو روٹی کے لیے پھر بھاگتے ہیں، ہاں، ایک وزیر کے پیچھے درخواست، مجھے نوکری دو، دوسرے نوکری کیا؟ روٹی دو۔ نوکری کیا ہے؟ روٹی دو۔ تو ایک جگہ خوار و ذلیل ہوتے ہیں، دوسری جگہ خوار و ذلیل ہوتے ہیں، کس کے پیچھے؟ روٹی کے پیچھے۔ اور مولوی بیچارہ جو ہے وہ تو روٹی کے پیچھے نہیں بھاگتا، ہاں، وہ تو جو روٹی جس کے دست قدرت میں ہے اس پر اس کی نظر ہے کہ روٹی کسی اور دینا، روٹی کسی اور کا کام۔ ہاں، یہ ذلیل لوگ جو ہیں، یہ وزراء، یہ تو خود روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوسروں کو کیا دیں گے؟ سمجھ آئیے؟ تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مولوی کچھ نہیں کرتا، ہاں، یہ دنیا کے کام نہیں کرتا، یہ تو بھوکے مر جائے گا۔ علامہ تفضانی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ علوم پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، دنیاوی سعادت بھی دے گا۔ اس جگہ پر آپ نبراس دیکھ لیں، صاحب نبراس نے لکھا یہاں کہ لأن عادت اللہ تبارک و تعالی جاریۃ بأن يعظموا، ہاں، ایسا کوئی لفظ ہے، ہاں، بتعظیم من یخدم الدین، اس قسم کی عبارت اس کا معنی تقریباً ایسے ہی بنتا ہے کہ اللہ جل مجدو کی عادت جاری ہے کہ دنیا میں وہ عظمت عطا فرماتا ہے دین کے خادموں کو، جو دین کو پڑھتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی عادت قدیمہ ہے کہ وہ ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، وہ ان کو عزت دیتا ہے دنیا میں بھی، اگرچہ مقصد و دنیوی عزت تو نہیں ہوتی، مقصد تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں سب تابع ہیں اس کے، من کان للہ کان اللہ لہ، سمجھ آئیے؟ اس لیے علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ یہ علم کلام کے پڑھنے کی غایت کیا ہے؟ سعادت دینیہ بھی اور دنیویہ بھی، دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ تو دیکھو، وہ روٹی اچھی ہے جو عزت کی ہو، یا وہ روٹی اچھی ہے جو ذلت و رسوائی کی ہو؟ وہ عزت والی ہے، وہ اچھی ہے۔ اس لیے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی عزت سے رزق دے گا، عزت سے۔ لوگ روٹی لا کر تمہارے قدموں میں رکھیں گے،
روٹی تمہارے پیچھے بھاگی، تم روٹی کے پیچھے نہیں بھاگو۔ اطمینان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے دنیا میں، تو اطمینان سے بڑی نعمت اور عظیم چیز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے جو وعدہ فرمایا، تو ذکر اللہ سے مراد وہ صرف تسبیح پھیرنا تو نہیں ہے، ذکر اللہ تو سارا دین ہے، اللہ کے دین سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اطمینان ہی تو کیا چیز ہے؟ سعادت دنیویہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ اس کی غایت ہے۔ اور دیکھیں علم کلام کے براہین کو دیکھیں تو کہتے ہیں وہ براہین ہی الحجج القطعیۃ المؤیدہ اکثرها بالادلۃ السمعیہ۔ سمجھ آئیے کہ ان کے براہین اور دلائل کو دیکھیں تو کیا ہیں؟ قطعیات ہیں، کیونکہ عقائد کو ثابت کر رہے ہیں، تو عقائد تو ظنیات سے ثابت نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کے دلائل کو دیکھیں تو دلائل قطعیہ ہیں، اور اکثریت دلائل کی ایسی ہیں کہ مؤید ہیں، اکثرها بالادلۃ السمعیہ۔ پڑھا ہے آپ نے کہ علم کلام کے بعض مسائل ایسے ہیں نا کہ وہ عقل اس کے اس بات کے لیے کافی ہے، جیسے باری تعالیٰ کا وجود، وحدت وغیرہ، لیکن تائید شرعی پھر بھی چاہیے۔ تائید شرعی کس لیے چاہیے؟ اعتماد کے لیے، کہ لوگوں کا، عوام کا، مسلمانوں کا اس کے اوپر اعتماد پیدا ہو جائے کہ واقعی یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بس تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمام وجوہ بتا دیے علامہ تفتازانی نے کہ وہ اشرف العلوم ہے، کہ یہ جو علم ہے یہ اشرف العلوم ہے، اور یہ وجوہ ہے اشرفیت کی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے تو علم کلام کی اتنی تعریف کر دی کہ یہ اشرف العلوم ہے، یہ اساس ہے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء علم کلام کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو اونٹوں گدھوں پر سوار کرو، گلی کوچوں میں پھراؤ، اور آوازیں دو ان کے پیچھے، کہ یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو کلام پڑھتے ہیں۔ تو امام شافعی تو بہت بڑے آدمی ہیں، اسی طرح کی روایات امام ابو یوسف سے بھی مروی ہیں، امام اعظم سے بھی مروی ہیں، امام احمد بن حنبل سے بھی مروی ہیں۔ تو اسلاف نے تو اس کی مذمت کی ہے۔ وہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس گئے دربار میں، تو دیکھا تو دو بندے ہارون رشید کے سامنے وہ علم کلام کے کسی مسئلے میں مناظرہ کر رہے ہیں۔ ہارون رشید نے ان کو کہا کہ چونکہ وہ چیف جسٹس سے قاضی القضات تھے، ان کو کہا حضرت یہ ان کے درمیان میں کوئی آپ محاکمہ کریں، کوئی یہ تو مناظرہ کر رہے ہیں، فیصلہ کریں۔ تو امام یوسف نے جب سنا کہ یہ تو علم کلام کے مسئلے میں، انہوں نے کہا نہیں، ان لایعانی باتوں میں نہیں پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں ہارون رشید نے بہت بڑا انعام دیا امام یوسف کو کہ دیکھو یہ اپنا غیر مقصودی باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ تو امام یوسف کی تو اس قسم کی روایت بہت ہیں۔ تو اسلاف نے تو علم کلام کے اوپر تنقید کی ہے اور اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے، اور تم نے اس کی تعریف کر کے تو اس کو تو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اسلاف نے جو تنقیدات کی ہیں
ان کا محمل سمجھو۔ وہ جو امام شافعی کا قول ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ علم کلام کے لوگوں کو گدھوں اور بیلوں پر سوار کر کے گھماؤ، اس میں یہ لفظ بھی ہے حضرت امام شافعی کا کہ یہ سزا ان لوگوں کی ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہوتے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھو اسلاف کے کلام کو سمجھو، ان کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ علم کلام پڑھنا قبیح ہے، ان کا مقصد یہ کہ علم کلام کو آپ صرف مقصود بنائیں اور صرف اسی میں رہیں اور کتاب و سنت کو بالکل ترک کر دیں۔ تو وہ شغل جو ہے آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہے، آئی سمجھ میں؟ اسی لیے محمل بتاتے ہیں کہ وَمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الطَّعْنِ فِيهِ، سلف سے جو طعن منقول ہے علم کلام میں طعن، والمنع عنہ یا منع مروی ہے ان سے منقول اسلاف سے، تو کہتے دیکھو بھائی وہ تو چار بندے ہیں، چار، ان چار بندوں پر وہ منع اور وہ طعن جو ہے وہ محمول ہے، وہ سمجھو وہ کون ہے؟ کہتے فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُتَعَصِّبِ فِي الدِّينِ، ایک تو یہ بندہ ہے جو دیکھو دین اور علماء دین کے ساتھ عناد رکھتا ہے، شیطان بصورت انسان، نہ اس کو دین پسند ہے اور نہ اس کو دین سے وابستہ لوگ پسند ہیں، سمجھے؟ ایسا متعصب ہے وہ کہ بس اس کو دین اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو ایسے آدمی، ایسے خبیث کے ہاتھ اگر علم کلام آ جائے گا تو آج کے ہمارے علم کلام میں، متاخرین کے علم کلام میں تو ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ وہ دلائل عقلیہ بھی موجود ہے، تو وہ بندہ جو ہے اس کو دین سے تو ویسے نفرت ہے، تو اس کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ جو علم کلام میں ہے وہ ہاتھ آ جائیں گے، تو وہ ان دلائل عقلیہ وغیرہ سے فائدہ اٹھا کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ اپنی نفرت اور اپنے عناد کی وجہ سے جو بے دینی ہے اس کو ثابت کریں گے۔ سمجھائیے، بے دین آدمی تو جتنا عقل مند بنتا ہے تو دین کے لیے خطرہ ہے نا، تو علم کلام تو انسان کو عقل مند بناتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس آدمی کو اگر علم کلام پڑھایا جائے تو یہ تو بڑا خطرہ بن جائے، یہ تو تم نے دشمن کے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا، یہ تو دین کا دشمن ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک یہ بندہ ہے۔ دوسرا ہے والقاصر عن تحصیل الیقین، دوسرا وہ بندہ ہے جو غبی ہے، کن ذہن ہے، وہ اگر قرآن عظیم کی آیات پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، تو اس کو اپنی کن ذہنی کی وجہ سے ان قرآنی آیات اور دلائل سمعیہ کی وجہ سے مقاصد دینیہ کے اوپر یقین حاصل نہیں ہو سکتا، وہ کن ذہن ہے، ان دلائل سمعیہ کی حقیقت تک تو پہنچتا نہیں ہے، تو جب دلائل سمعیہ کی حقیقت تک نہ پہنچا
تو کیا ہوا؟ تردد میں رہا، یقین تو حاصل نہ ہوا اس کو، قرآنی آیات سے احادیث سے وہ تو یقین سے قاصر رہا، اپنی کن ذہنی کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے کن ذہن کو اگر تم نے علم کلام پڑھا دیا تو ادھر قرآن و حدیث میں تو متردد ہے، ان دلائل سے تو وہ یقین حاصل نہ کر سکا کہ وہ پورا پکا دیندار بن جائے، تو دینی معاملات میں تو اس کو یقین حاصل ہے نہیں دلائل سمعیہ سے۔ تو ایسے بندے کو اگر تم دلائل عقلیہ سکھاؤ گے، کلام سکھاؤ گے، تو دلائل عقلیہ تو جلدی سمجھ میں آتی ہے، عقل کی بات ہے، وہ تو جلدی، وہ تو اس کن ذہن کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو امور فلسفیہ پر اس کا عقیدہ، اس کو یقین حاصل ہو جائے گا، اور دین میں تو ویسے متردد ہے، دین میں تو اس کو یقین حاصل ہوا نہیں اپنی کن ذہنی کی وجہ سے۔ تو اگر اس کو علم کلام پڑھاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ یہ پورا باٹ قلا بن جائے گا، پورا متکلم بلا ارادہ بن جائے گا، ہر مجلس میں بیٹھے گا تو بکواس کرے گا۔ ہاں، جیسے آج کل کے یہ حجرے کے جو مجتہدین ہیں، ہاں حجروں کے نہ نا ٹھتی جڑی کڑی چتو دو ٹکی ویلی یا نہیں ویلی چتو دا سینس او دادا جازدا سی جوړي خپل له شدا هغه امیان خلک جزان چې پسند کوي هغه ته د ځان یو مجتهد دی وکړي ا د حجره مجتهدی کنه، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایسے آدمی جس کو دلائل سمعیہ میں کن ذہنی کی وجہ سے ان کے حقیقت تک تو پہنچا نہیں، وہاں تو شرعیات کے اوپر اس کو یقین حاصل ہوا نہیں، اب اس کو علم کلام پڑھاؤ گے تو عقلیات کو تو وہ سمجھ لے گا، تو عقلیات کو جب وہ سمجھ لے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر تو متردد ہے تو ادھر اس کو یقین حاصل ہو جائے گا، فلسفیات کے اوپر اس کو، ہاں تو بس گیا اور تباہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایسے بلید کو نہ پڑھا، سمجھ آئیے؟ قاصر، یہ جو قاصر ہے عن تحصیل الیقین بالسمعیات، کہ سمعیات سے وہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کو اگر پڑھاؤ گے تو اس کو ادھر تو یقین حاصل ہو جائے گا، تو یہ تو ادھر تو ویسے تردد ہے، ایسے تو ویسے یقین نہیں ہے، تو ادھر یقین حاصل ہو جائے گا تو کیا کافر ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دو ہو گئی، اس لیے علماء نے منع کیا نہ پڑھاؤ ایسے قاصرین کو علم کلام، اور یہ پڑھیں گے تو۔ تیسرا بندہ ہے والقاصد الی افساد عقائد المسلمین، تیسرا وہ بندہ ہے جس کا مقصد ہی علم کلام پڑھنے سے کیا ہے؟ ہاں، کہ مسلمانوں کے عقائد میں فساد برپا کروں گا۔ علم کلام کس لیے پڑھتا ہوں؟ تاکہ ان کے دلائل مجھے معلوم ہو جائے، ہاں، اور یہ سارا کچھ معلوم ہو جائے تو پھر ان کے عقائد کا رد کروں گا، فساد برپا کروں گا ان کے عقائد میں، اس لیے پڑھتا ہے علم کلام کو۔ تو علماء نے فرمایا نہ مت پڑھاؤ، یہ خبیث تو دشمن کے ہاتھ میں تم نے اسلحہ دے دیا، سمجھئے؟ یہ تو مفسد ہے، سمجھ گئے ہو؟ چوتھا آدمی ہے والخائد فی ما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، چوتھا آدمی یہ ہے کہ جو دیکھو نا قرآن نہیں پڑھتا ہے، حدیث نہیں پڑھتا ہے، فقہ حنفی یا شافعی وغیرہ نہیں پڑھتا ہے، اصول فقہ میں غور نہیں کرتا، تصوف نہیں پڑھتا، کیا کرتا ہے؟
بھائی یہ فلسفے کی کتابیں، یہ سائنس کی کتابیں، یہ اٹھا لوں گا تو ٹائم گزر جائے گا. تو کیا کرتا ہے؟ فلاسفہ کے جو دلائل ہیں، فلاسفہ کے جو عقلیات ہیں، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے ان فلسفیانہ باتوں کے سمجھنے کی یا مطالعہ کرنے کی، اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی مقصد وابستہ نہیں ہے اس سے، کوئی دینی مقصد اس سے وابستہ اس کا نہیں ہے. تو اس کے لیے تو وہ فلسفیانہ باتیں جو ہیں وہ ساری لایانی باتیں نہ ہوئی جب اس کا کوئی مقصد وابستہ نہیں اس سے. سمجھئیے؟ تو ایسے آدمی کو جو صرف عمر ضائع کرتا ہے فی ما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، جو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی اس کا کوئی مقصد بھی وابستہ نہیں ہے، تو فلاسفہ کی جو غامض باتیں ہیں، ڈونگی گہری باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کرتا ہے اور رات دن لگا رہتا ہے. ایسے آدمی کو نہ پڑھو. قرآن کی طرف تو یہ آتا نہیں ہے، کیونکہ فلسفی قانون سیکھے گا تو اس سے قرآن کی تائید کرے گا. حدیث تو وہ پڑھتا نہیں ہے، دینی علوم پڑھتا نہیں ہے، دینی علوم کی تحصیل کے پیچھے وہ چلتا نہیں ہے، تو صرف عقلیات کے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا نا. تو اس پاگل کو کیوں پڑھاتے ہو؟ یہ کوئی فلسفہ اور علم کلام سے دین تو حاصل کرے گا نہیں، کوئی مقصد تو ہے نہیں اس کا. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ اسلاف نے جو علم کلام کی تعلیم و تدریس کو منع فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے منع فرمایا، ان کو نہ پڑھو. یہ 4 قسم کے لوگ آئیشوں میں کہ ان 4 قسم کے لوگوں کو پڑھاؤ گے نہ کوئی فساد برپا ہوگا. آئی سمجھ میں؟ آگے علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ دیکھو وَإِلَّا، اور اگر اسلاف کے طعن اور منع کو ان 4 پر محمول نہیں کرو گے، ان 4 پر محمول، تو پھر اسلاف کے طعن کو محمول کرو گے کس کے اوپر؟ اطلاق پر، کہ مطلقاً منع فرمایا ہے کہ علم کلام نہ پڑھو. تو یہ اسلاف کی شان کے لائق ہے کہ اتنے اہم علم سے منع فرمائے. امام شافعی کی شان کے لائق ہے کہ جو اساس ہے علوم دینیہ کے، اس کے تعلیم و تدریس سے منع فرمائے، اور اس کو یہ سزا دیں کہ اس کو کوتوں پر سوار کرو. دین کے متعلم کو امام شافعی کوتوں پر سوار کریں گے. اس لیے کہتے ہیں وَإِلَّا، اگر ان 4 پر حمل نہیں کرو گے اسلاف کے کلام کو، تو فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ. آئیشوں میں وہ علم جو اصل ہے کس کے؟ ہاں، واجبات کے. دیکھو تمام واجبات جو تمہارے اوپر ہیں وہ سب موقوف ہے کس پر؟ اس علم کلام کے اوپر. اور سب سے اول الواجبات میں نے آپ کو بتایا کہ معرفت الہی، وہ موقوف ہے کس پر؟ علم کلام پر. کیونکہ مقدمہ، واجب کا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ واجب. تو معرفت باری تعالیٰ جب حاصل کرنا واجب ہے تو وہ موقوف ہے کس پر؟ علم کلام پڑھنے پر. تو علم کلام پڑھنا تو واجب ہو گیا. تو اب واجبات سے امام شافعی روکیں کسی کو، اور وہ سزا بھی دیں، خطوں پر سوار کرو. یہ امام شافعی کی شان کے لائق ہے. یا امام ابی یوسف ایسا کریں یا امام اعظم ایسا کریں. یہ تو ائمہ کو اور اسلاف کو تم مسخرہ بنا دو گے لوگوں کا، اگر ان کے کلام کو اطلاق پر چھوڑو گے تو. سمجھ میں آ گئی ہے؟
اس لیے کہتے ہیں وَإِلَّا اگر ان پر حمل نہ کرو گے ان کے کلام کو تو فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ، جو مشروعات کا اساس ہے اس سے منع کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے جہاں کہیں اسلاف کے کلام میں علم کلام کی مذمت آتی ہے، طعن آتا ہے، تشنیع آتی ہے، یا منع عن الدرس و تدریس آتا ہے، وہ اس قسم کے لوگوں کے لیے وہ مطلقاً نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ اور علی الاطلاق علم کلام کا پڑھنا واجب ہے کہ اول الواجبات کے لیے یہ مقدمہ ہے، یہ موقوف علیہ، تو موقوف علیہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا؟ ہاں اس کی خیال ہی پڑھ لیں گے آگے پھر۔ ہاں یہ اگلی بات جو ہے یہ مقاصد اب شروع ہو رہے ہیں، مسائل شروع ہو رہے ہیں۔